کائنات کے والی رحمت للعالمین محبوب نبی کی بے ادبی و گستاخی کرتا ہے، 100% اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جہاں سے مرضی جو ہے وہ تصدیق کروا لے، یہ اللہ کے قرآن سے وضاحت ہے کہ گستاخ رسول عتل بعد ذالک زنیم کے زمرے کے اندر آتا ہے، چونکہ خالق کائنات نے یار سارا جہان سجایا ہی اپنے محبوب کی خاطر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے تو کہا کہ محبوب یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، آقا بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، محبوب دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہر شے محبوب آپ کے لیے بنی ہے، ہر چیز ہماری سانسیں رواں ہیں۔ اقبال نے تو کہا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات والو، ہمارے رگوں کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے، ہماری جو سانسیں رواں ہیں، یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے نام کا صدقہ ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، اور تم بھی نہ ہو، ککھ بھی جہان میں نہ ہو۔ یہ سب کچھ خالق نے اپنے محبوب کی خاطر سجایا ہے، اور جو اٹھ کے انہی محبوب لوگوں کے بارے میں گستاخیاں کرے تو پھر رب العالمین کی غیرت کی میں آپ کو مثالیں اللہ کے قرآن سے دے رہا ہوں، اور سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں۔ جب میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا نا، اعلان نبوت فرمایا تو کائنات کے والی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ 40 سال تکر میرے اللہ نے ہر ایک کی زبان پر صادق الامین جاری فرمایا۔ زبان زد عام جب کر دیا نا کہ محمد صادق الامین ہیں، سمال الیتامی عصمت للارامل ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں، بیواؤں کے آسرا ہیں، ہر ایک سے میرے محبوب کی صداقت اور امانت منوالی میرے اللہ نے۔ اب میرے اللہ نے حکم دیا محبوب اب آپ نبوت کا اعلان کریں۔ اب میرے محبوب جب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر کہتے ہیں کائنات والو کیا خیال ہے تمہارا، تم اس طرف کھڑے ہو، نیچے ہو، میں پہاڑ کی بلندی پر ہوں، اور میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کی جانب سے لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو ساروں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے تو 40 سال میں آپ کو سچائی اور امانت داری کے علاوہ اور کسی حال میں نہیں پایا، آپ سے بڑا سچا کون ہے مکے میں؟ ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ ہم جو وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، آپ سچے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے آپ پر یقین کر لیں گے۔ جب ساروں نے یہ تصدیق کر دی نا، اب آمنہ کے لال نے فرمایا پھر سن لو، میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ میں محمد اللہ کی طرف سے تمہاری جانب بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، میرا کلمہ پڑھو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ بات میرے محبوب نے کی نا تو ابو لہب اسلام کا دشمن یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا محمد تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تم نے اس بات کے لیے آج ہمیں جمع کیا ہے؟ جب یہ بات اس گستاخ نے، بدبخت نے رسول پاک کی بے ادبی کرتے ہوئے کہی نا، اب اللہ کا قہر و غضب اور اس کی غیرت دیکھیے، اس نے پوری قرآن کی صورت اتار دی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پہلے کہاں تھا؟ 40 سال تک تو اسی محبوب نبی کو سچا مانتا رہا، آج جب اس نے یہ اعلان کیا تو جھوٹا کہنے لگ پڑا، اور تو نے توہین کی میرے محبوب کی۔ اب جب تک کائنات رہے گی تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے اور زمانہ پڑھتا رہے گا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تو نے میرے محبوب کی شان کی بے ادبی کی، تو پھر لے اب رہتی دنیا تگر تیری مذمت اور تیری بدکاری اور برائی کا تذکرہ میں نے قرآن میں نازل کر دیا۔ تو صاحبو، خالق اتنا غیرت مند ہے اپنے پیاروں کے بارے میں، حدیث قدسی ہے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی صحاح ستہ کی حدیث پاک، فرمایا جو شخص من عاد لی ولیا، جو شخص میرے کسی پیارے سے دشمنی کرے گا، میرے کسی پیارے کی بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، تو وہ کان کھول کے سن لے، مجھ رب العالمین واحد القہار رب کا یہ اعلان ہے کہ میں اسے جنگ کروں گا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کو کافر کر کے ماروں گا، ذلیل و رسوا کر کے ماروں گا، اور عبرت
ناک اس کو موت دوں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے۔ تو صاحبو یہ خطرناک اور حساس معاملہ ہے۔ آمنہ کے لال کی، محبوب کی، خدا کے رحمت للعالمین رسول کی جو بے ادبیاں کرتے ہیں، یہ کائنات کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری غیرت کو اور ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا گیا۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ بڑی پرانی چال ان ظالموں کی کہ ان کے سینے سے نبی کا پیار نکال دو، اور یہ گاہے بگاہ ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کتنی غیرت باقی ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر، وہ یہ حرزہ سرائیاں کرتے ہیں۔ تو ہم نے ڈٹ جانا ہے۔ سب سے اول تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حکمران، عہدیداران جو ہے وہ جہاد کا اعلان کریں، جہاد بالید کا، اپنی فوجیں اتاریں ایسے ظالموں کے مقابلے کے اندر کہ جو ان کے خلاف ہو گئے، جن کے صدقے سارا جہان بنا۔ اور پھر ہمارے بس کے لیے کے اندر جو جہاد باللسان ہے کہ ہم اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے چرچے کریں، کثرت سے اپنے محبوب کے ذات پر درود و سلام پڑھیں، اور ان ظالموں کی، گستاخوں کی، بدبختوں کی مذمت کریں، ان پہ لعنتیں برسائیں، اور ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کریں کہ یا اللہ یہ جو ظالم لوگ ہمارے سونے محبوب رحمت للعالمین محبوب نبی کی بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کو غرق کر دے۔ اگر یہ بھی نہیں، اتنی بھی اگر طاقت و جرت نہیں ہے، اتنا بھی اگر ایمان وہ سلامت نہیں ہے، تو پھر کم از کم دل کے اندر ان کو برا ضرور جانیں۔ یہ ایمان کی آخری سٹیج ہے، آخری حد ہے، اس کے بعد تباہی ہے اور بربادی ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر صاحبو ہم دعا کرتے ہیں۔ میں نے 4-5 آپ کو اللہ کے کلام سے ایسی مثالیں دیں کہ اللہ اپنے محبوب لوگوں کی عزت کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے۔ کہیں اس نے کتا کہا گستاخ رسول کو، کہیں اس نے حرامی کہا گستاخ رسول کو، کہیں کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور ہم سب سے قرآن کی چھوٹی سورت جو پڑھتے ہیں، چھوٹی سورت، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے گستاخان رسول کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایک ظالم نے تانا دیا تھا میرے محبوب کو، جب میرے محبوب کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو کہا کہ محمد تم تو ابتر ہو، تم تو نسل بریدہ ہو، تمہاری تو نسل ہی نہیں چلے گی آگے، جو ہے وہ تمہاری تو اولاد فوت ہو گئی۔ یہ تانا دیا تھا میرے محبوب کو، تو رب ذوالجلال نے قرآن اتار دیا، فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب یہ جو ظالم تجھے تانے دے رہے ہیں کہ نسل نہیں چلے گی آگے، محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرما دی ہیں۔ کائنات جب تک رہے گی آپ کی نسل باقی رہے گی، آپ کی نسل باقی رہے گی۔ اور دیکھ لیں، آپ سروے کر لیں سارے جہان میں، جس نکر کے اندر بھی مسلمان بستے ہیں، بلکہ پوری روئے زمین پر کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی شہر اور بستی میں آپ کو سید اور نبی کی آل ضرور آپ کو ملے گی۔ یہ وہ قرآن کا وعدہ سچا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ جو کمی کا تانا دینے والے ہیں، محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرما دی ہیں۔ پھر آگے چلتے ہوئے فرمایا ان شانئک هو الابتر۔ محبوب جو تیرے شان کی بے ادبی کرتا ہے، جو تیرے بارے میں گستاخی کرتا ہے، وہ سن لے، وہ تجھے کہہ رہا ہے نا ابتر، کہ نسل بریدہ، نسل نہیں چلنے والی، وہ خود ابتر ہو جائے گا، وہ خود ذلیل ترین ہو جائے گا، وہ خود نیست و نابود ہو جائے گا، اس کی نسل برباد ہو جائے گی۔ آپ کو تو ہم نے بڑی رفتیں عطا کی ہیں، بڑی کثرتیں عطا کی ہیں، بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ تو یہ قرآن ہے، لاکھوں ایسی آیتیں اور قرآن کی داستانیں ہیں جو خالق ذوالجلال کی غیرت اور حمیت کا اظہار کرتی ہیں۔ تو صاحبو اندازہ لگاؤ، جو بے نیاز رب ہے وہ جب اپنے محبوبوں کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے، تو ہم اس رب کا کلمہ پڑھنے والے، اس محبوب نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارے بس کے اندر پھر جو ہو وہ ہم کیوں نہ اس غیرت کا اظہار کریں۔ اور اسی لیے میں نے شروع کے اندر یہ جو وہ نعت پڑھی، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ کے تو حاضری لگوائیں کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو
غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ اور کسی جانب کیوں دیکھیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بھی ہے، دن پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمہ ہو نہیں سکتا۔ صاحبو